بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 18 شوال المکرم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ ام المؤمنین حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا۔ حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا کا تعلق ام خزاعہ کے خاندان مستلق سے ہے۔ غزوہ بنو مستلق کے قیدیوں میں جویریہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں، جو تقسیم میں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئیں۔ یہ اپنے قبیلے کی شہزادی اور رئیس کی بیٹی تھی، اس لیے باندی بن کر رہنا گوارا نہ کیا۔ انہوں نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ سے آزاد ہونے کی رقم متعین کر کے معاہدہ کر لیا اور مالی مدد کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم سے اچھا سلوک نہ کروں؟ تو حضرت جویریہ نے فرمائی، وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری طرف سے رقم ادا کر دیتا ہوں اور تم سے نکاح کر لیتا ہوں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا راضی ہو گئی۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس بات کا علم ہوا کہ اس خاندان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سسرالی رشتہ قائم ہو گیا، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے احترام کی وجہ سے تقریباً 600 قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ اس حسن سلوک کی وجہ سے ان کے والد حارث رضی اللہ عنہ اور پوری قوم نے اسلام قبول کر لیا۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھی کہ میں نے کسی عورت کو جویریہ سے بڑھ کر اپنی قوم کے حق میں مبارک نہیں دیکھا۔ وہ بڑی عبادت گزار، دیر تک دعا میں مصروف رہنے اور نفلی روزے رکھنے والی خاتون تھی۔ انہوں نے سن 56 ہجری میں وفات پائی۔ مدینے کے گورنر مروان بن حکم نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن کی گئی۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، زخمی ہاتھ کا اچھا ہو جانا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے، اتنے میں حضرت جرحت اسلمی رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھا لیجئے۔ حضرت جرحت رضی اللہ عنہ کے دائیں ہاتھ میں کچھ تکلیف تھی، لہذا انہوں نے اپنا بایاں ہاتھ بڑھایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ حضرت جرحت رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس میں تکلیف ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ پر پھونک مار دی تو ایسا ٹھیک ہوا کہ ان کو موت تک پھر وہ تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں سامان کا عیب ظاہر کرنا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلے کے ایک ڈھیر کے پاس سے گزرے۔ آپ نے اپنا مبارک ہاتھ اس ڈھیر کے اندر داخل کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں نے گیلا پن محسوس کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلے بیچنے والے سے فرمایا، تمہارے ڈھیر کے اندر یہ تری کیسی ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، اس پر بارش کی بوندیں پڑ گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بھیگے ہوئے غلے کو تم نے اوپر کیوں نہیں رکھا تاکہ خریدنے والے اس کو دیکھ سکتے؟ سنو، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ خلاصہ، جو سامان بیچا جا رہا ہے اگر اس میں کوئی عیب ہو تو اس کو ظاہر کر دینا، یعنی خریدنے والے کو بتا دینا ضروری ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا فرماتے تھے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ترجمہ، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور دوزخ کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، مسواک کر کے نماز پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک کر کے پڑھی جانے والی نماز بغیر مسواک کے پڑھی جانے والی نماز سے 70 گنا افضل ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں قرآن سننے سے روکنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ کافر لوگ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ اس قرآن کو مت سنا کرو اور اس کے دوران شور مچایا کرو، امید ہے کہ اس طرح تم غالب آ جاؤ گے۔ ان کافروں کو ہم سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور یقیناً ان کو ان برے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں دنیا کے مقابلے میں آخرت بہتر ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ پرہیزگار ہیں جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا چیز نازل کی ہے تو جواب میں کہتے ہیں، بڑی خیر و برکت کی چیز نازل فرمائی ہے،
جن لوگوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور بلا شبہ آخرت کا گھر تو دنیا کے مقابلے میں بہت ہی بہتر ہے اور واقعی وہ پرہیزگار لوگوں کا بہت ہی اچھا گھر ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں کافر کی بدحالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن کافر اپنے پسینے میں ڈوب جائے گا یہاں تک کہ وہ پکار اٹھے گا، اے میرے رب، جہنم میں ڈال کر ہی مجھے اس سے نجات دے دیجیے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، سفرجل یعنی بہی سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفرجل یعنی بہی کھایا کرو کیونکہ یہ دل کو راحت پہنچاتا ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی صفوں کو سیدھا کرو کیونکہ نماز کو اچھی طرح ادا کرنے میں صفوں کا سیدھا کرنا بھی صفوں کا سیدھا کرنا بھی شامل ہے۔